جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم پچھلی کیسٹ کے جواب کے لیے آپ آج پھر حاضر ہیں. میں مربی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن کریم کی سچائی خدا کی طرف سے ہونا کے جو دلائل جاری تھے وہ آپ نے چند دلائل پہلی کیس میں بتائے تھے. اب آگے مزید ناظرین کو آپ اپنی جو ہے دلائل وہ دیں تاکہ ہر ایک کا ایمان جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہو. جی جی. تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہی جیسے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف اوقات میں لوگ اس بات پر معترض رہے ہیں کہ اسی طرح آج کل بھی بعض جگہوں پر نظر آتا ہے کہ غیر مسلم دنیا میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اگر خدا تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کرنا تھا تو وہ ایک ہی وقت میں کیوں نہ نازل کر دیا اس نے. ہاں یہ بھی سوال ہے. ہاں 23 سال اس پر کیا ضرورت تھی اس پر لگانے کی کہ خدا تو قادر ہے تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تو وہ پھر 23 سال اس پر کیوں نازل کرتا رہا. اس کا جواب تو اس کا جواب ڈائریکٹ جو اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے مان بعد دیا ہے نا وہ تو اس لیے بھی دیا ہے. ایک تو یہ جواب دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہم نے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے تیرے اوپر اس لیے بھی نازل کیا ہے تاکہ جو مختلف اوقات میں تیرے سامنے مختلف قسم کی اس پیغام الہی کو اس توحید کو قائم کرنے کے لیے جو مختلف مشکلات تیرے راستے میں آئیں گی اور تجھے اس کے اوپر فکر لاحق ہوگا تجھے تکالیف ہوگی وہ تیرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے جس قسم کے حالات تجھے پیش آئیں گے اسی وقت ہم تیرے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اسی قسم کا کلام بھی نازل کریں گے. تو یہ نہیں کہ 23 سال میں ایک جیسے ہی حالات رہے ہیں. ہاں پہلے ان کی جوانی تھی بڑھاپا ہوا پہلے غربت تھی صحابہ سارے غریب تھے بادشاہی مل گئی پھر وہ درمیان میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی بعض امیر لوگ بھی پھر اس میں آنے شروع ہو گئے تو اس وقت پھر ایمان کی حالت بھی مضبوط ہو گئی. یعنی آپ کی زندگی تو ہر لمحہ بدلتی رہی اور مختلف زمانوں میں جا کے مختلف قوموں میں جا کے آپ نے تبلیغ کی. صحابہ پھر شام میں بھی گئے کیسر و کسرا میں بھی گئے اور پھر مدینہ شریف میں ہجرت کر کے بھی صحابہ گئے. تو مختلف اوقات میں مختلف حالات کے جواب کے نتیجے میں وہ کلام نازل ہونا تھا. تو اگر ایک ہی دن میں قرآن مجید نازل کر دیا جائے جنگوں کے بارے میں بھی ہدایت آنی جنگوں کے بارے میں بھی ہدایت کہ جب آپس میں کے بارے میں بھی ہدایت آنی تھی. ہاں جی کہ جب آپس میں قوموں سے لڑائی ہو جنگ ہو تو اس کا پھر کیا حکم ہے. بوڑھوں کو مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزام لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑے ظلم کیے اور بڑے لوگوں کو تہ کیا تو وہ تو رحمت للعالمین تھے. تو جب آپ نے مکہ فتح کیا 10,000 اپنے سپاہیوں کو دوسریوں کے ساتھ تو جب مکہ کے اوپر قابض ہو گئے فاتح بن کر آئے تو آپ کو پھر قوم نے کہا کہ اچھا پھر آج آپ کو بادشاہت مل گئی ہے تو اب آپ کا ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو آپ نے فرمایا کہ میں آج میرا وہی سلوک ہوگا جو یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تھے تو ان کا اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے جو تم کو آزاد کر دیا. تو یہی نعرہ جو ہے یہ مکہ میں جب آپ بادشاہ بنے جب آپ بادشاہ بن کر فاتح بن کر آئے تو آپ نے لا تثریب علیکم اليوم ان کو کہا. تو یہ اس بات کا تو یہ جواب ہے کہ مختلف اوقات میں مختلف حالات کے جو کلام نازل ہونا تھا اس وجہ سے یہ ضروری تھا. نمبر 2 صاحب جب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب احمدیت کو فتح دے گا ہاں جی تو احمدیت بھی پھر یہی جواب دے گی. بالکل یہی جواب دیں گے کیونکہ ہم چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ان کے قرآن کو آگے ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو قرآن کی جو تعلیم ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجا ہے.
تو ہمارے جو آپ نے فرمایا کہ جب جنگوں میں جاؤ تو درخت پھالدار درخت نہیں کاٹنے، عورتوں کو کیونکہ وہ جنگوں میں آپ کے سامنے نہیں ہے، ان کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، اور پھر یہ ہے کہ آپ نے جو عبادت گاہیں ہیں وہ نہیں کسی کی توڑنی، تو صرف ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے جو آپ کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو رہے ہیں، تو آپ نے زیادتی نہیں کرنی، کسی کا وہ گھر نہیں گرانے، عورتوں کے اوپر ناجائز حملے نہیں کرنے۔ تو یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ یہ ایک دم جملۃ واحدہ ایک ہی دفعہ نازل کرنے کی بجائے ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو پھر 23 سال میں نازل کیا۔ دوسری بات ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے پھر اگلا ایک چیلنج دیا ہے سورت آگے قرآن کریم کے 15 سپارے میں جا کے، میرے خیال میں یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت ہے، لَإِنْ اجْتَمَعَ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جن و انس جو تمام دنیا میں اس وقت آباد ہیں وہ سارے جمع ہو کے بھی کوشش کر لیں کہ اس قرآن جیسی کوئی اور مثال لا کر دکھا دیں، نہیں لا سکتے، لا یاتون بمثلہ ابداً، کہ وہ کبھی بھی اس قسم کی قرآن کریم بنا کر نہیں دکھا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، خواہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ اس کا مطلب ہے یہ پوری دنیا، یہ ایک دوسرا چیلنج ہو گیا، پوری دنیا کے عالموں اسکالروں کو یہ چیلنج ہے، یہ چیلنج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دوسرا چیلنج جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو کہ بھئی اگر تمہیں اب بھی شک ہے کوئی 14 سال کے بعد بھی، تو تم سارے جمع ہو جاؤ اور ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاؤ، تو تم پھر بھی تم اس جیسا قرآن نہیں لا سکو گے، کتاب نہیں لا سکو گے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بتائی کہ اگر تو ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، دوسرا یہ ہے کہ خدا کی باتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا، جو بات ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وہ آخر ہے، وہ آخر۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن کو الف لام میم سے جب شروع کرتے ہیں تو آگے آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک والی بات تو ہے ہی کوئی والی بات، اچھا شک والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض غیر مسلم شک کرتے ہیں، اچھا اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اچھا کہ اگر یہ قرآن خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان کی طرف سے ہوتا، جنوں انس میں سے کسی کی طرف سے ہوتا، تو پھر جنوں انس کو تو پتہ نہیں کل کیا کہا، تو مہینے بعد ان کو تو رات روٹی کھائی صبح نہیں پتا ہوتا، اگلی رات کو پتہ نہیں تھا کل کیا کھایا تھا، تو مہینے کے بعد ان کو قرآن کیسے یاد رہنا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انسانوں کو چیلنج دے دیا کہ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا، یعنی اختلاف پایا جاتا، ہاں وہ پھر اختلافات پائے جاتے ہیں اس میں، قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں، قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں، ایک آیت دوسرے سے مخالف نہیں ہے، وہ اس کو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب، کہ یہ ایک کامل کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین، کہ یہ عالمین خدا کی طرف سے، عالم الغیب خدا کی طرف سے ہے۔ اچھا مربی صاحب، یہ ایک بہت بڑا نقطہ آپ نے یہاں بیان کیا ہے کہ یہ جو اختلاف والا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا تھا، ہاں جی، ایک آیت دوسری کے خلاف یا ایک آیت کا مطلب دوسری کے الٹ تھا، جو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ آیت منسوخ ہے، لیکن یہ اس مسئلے کا حل تو امام مہدی علیہ السلام نے آ کر کیا ہے، ہاں جی، کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ سمجھنے میں غلطی ہے، جی بالکل، یعنی جماعت احمدیہ کے نزدیک کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، کوئی زبر زیر منسوخ نہیں ہے، کوئی نقطہ منسوخ نہیں ہے، قرآن کریم بالکل وہی قرآن ہے جو 1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی اس کی آیت منسوخ نہیں ہے، یہ صرف حضرت امام مہدی علیہ السلام نے آ کر بتایا، جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے۔
اور حضرت امام مہدی علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ الخیر کلہ فی القرآن، کہ ہر قسم کی جو خیر بات ہے، اچھی بات ہے، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہے یا انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے، وہ ساری قرآن سے آپ کو ثابت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھا رہے ہیں، اس لیے اس میں ناسخ منسوخ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بھی بات جو ہے کہ یہ بات پھر امام مہدی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے آ کے کھولی تو کہ بھئی آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا الہام فرمایا، الرحمن علم القرآن، کہ رحمان خدا ہے جس نے مجھے قرآن کا علم سکھایا، یعنی یہ خدا کی طرف سے آپ کو سمجھایا گیا۔ ہاں جی، جو 1400 سال سے اختلاف چلا آ رہا تھا، ہاں جی، وہ آپ نے حل کر دیا۔ تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ تو وہ اس آسمان پر عزت پانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پھر جو قرآن میں ہاتھ میں لے کے تو خدا تعالیٰ کے نام کی تبلیغ کریں گے، خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام دنیا کو پہنچائیں گے، وہ پھر عزت پائیں گے۔ وہ پھر عزت پائیں گے۔ ناظرین، آپ نے کافی دلائل سن لیے، اگر کوئی دلائل اور بھی ہیں تو انشاءاللہ پھر تیسری قسط میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وقت کی مجبوری کی وجہ سے ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔